آج کل کے دور میں لوگ انسان کو ختم کرنے کے لیے کالے جادو کا بہت زیادہ سہارا لینے لگے ہیں، کیونکہ اسے انسان کا مقصد بھی حل ہو جاتا ہے اور اسے کسی مشکل کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ بندوق کی گولی سے کسی کو قتل کرنے کی بجائے لوگ کالے جادو کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ کالے جادو کے وار سے انسان آہستہ آہستہ اندر سے ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے اور کالا جادو کروانے والے کو کسی مشکل کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ کالے جادو کے اثرات آہستہ آہستہ انسان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ کالا جادو انسان کے دل اور دماغ پر حملہ کرتا ہے، اور انسان کے جسم میں یہ دو ہی اعضاء ایسے ہوتے ہیں جن کے صحیح کام نہ کرنے کی وجہ سے انسان کسی کام میں بھی پوری توجہ نہیں دے پاتا۔ کالے جادو کا مریض انسان شروع میں دل کی گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، اور اس کے سینے اور سر میں درد بھی ہوتا ہے۔ اس کی یادداشت دماغ پر کالے جادو کے حملے کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے، اور اکثر وہ چیزیں بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ کالے جادو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بالکل ناکارہ کر دیا جائے اور وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ شروع میں سر کا درد اور دل کی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی عام سی بات ہے، اور اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور دوا لیتا ہے، جس سے اس کی یہ علامات قدرے کم ہو جاتی ہیں اور انسان خود کو ٹھیک محسوس کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اصل میں کالے جادو کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو شک ہی نہ ہو کہ اس پر کالے علم کا وار کیا گیا ہے، اور وہ کسی روحانی معالج سے علاج نہ کرائے، جس کی وجہ سے جب وہ دوا لیتا ہے تو سکون محسوس کرتا ہے اور یہ ہی سمجھتا ہے کہ کوئی میڈیکل کا مسئلہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کالے جادو کے پیچھے شیطانی طاقتوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جو عامل کالا جادو کرتا ہے وہ جس کسی بھی جن کو کالے جادو کے ذریعے تکلیف دینے کے لیے مسلط کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس جن کا دماغ اور زبان بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بول نہیں پاتا ہے، اور ایسا عامل اس لیے کرتا ہے تاکہ متاثرہ انسان کو پتہ نہ چلے کہ اس پر کالا جادو کیا گیا ہے، اور اگر اسے شک بھی پڑ جائے اور کسی روحانی معالج سے رابطہ کرے تو وہ جن بول ہی نہ سکے، اور جن کے دماغ اور زبان کو اس حد تک بند کر کے مسلط کیا جاتا ہے کہ اس کو حاضر کرنا عام عامل کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کالے جادو کے ذریعے سے جو جنات انسان پر مسلط کیے جاتے ہیں وہ انسان میں کئی قسم کی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ بیماریاں میڈیکل رپورٹس میں نہیں آتی، اور بعض اوقات رپورٹس میں آ جاتی ہیں۔ جادوگر کی آخری حد تک کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جس پر جادو کیا جائے اسے پتہ ہی نہ چلے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے، اور وہ سمجھتا رہے کہ اسے کوئی بیماری ہے اور وہ دوائیں لیتا رہے، اور جب متاثرہ انسان دوائیں لیتا ہے تو اسی وجہ سے وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کالے جادو کی شدید علامات میں حد درجہ کی سستی، کاہلی، لاغر پن، سینے میں درد اور سر میں اس قدر سوئیاں چبھتی ہیں کہ انسان سے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب انسان میں یہ تمام علامات بھرپور طریقے سے آ جاتی ہیں تو وہ بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے، اور اسے کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا۔ کالے جادو کی علامات میں سے ایک علامت انسان کو رات کو نیند نہ آنا بھی ہے۔ رات کو انسان سونے کے لیے جب بستر پر جاتا ہے تو کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور اسے نیند نہیں آتی، اور وہ مجبوراً نیند کی گولیوں کا استعمال کرتا ہے جو کہ اس کے دل و دماغ پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ کالے جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کو چکر آتے ہیں، اور جب اسے کوئی کام صحیح طریقے سے ہو نہیں پاتا ہے تو وہ ذہنی پریشانی اور تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کالے جادو اور کسی بیماری کی علامات ایک جیسی بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو کوئی بیماری ہو لیکن وہ کسی روحانی معالج کی تلاش کر رہا ہو۔ انسان کو دل کی گھبراہٹ اور سر میں درد کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کالے جادو اور بیماری میں پہچان کرنے کے لیے محتاط رویہ برتنے کی ضرورت ہے۔ جس انسان پر کالا جادو کیا گیا ہو اسے اکثر رات کو سوتے وقت خوفناک خواب بھی آتے ہیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ چل رہا ہے اور اسے ایسا لگے کہ کسی نے اسے پیچھے سے آواز دی ہے، لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو ادھر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جس انسان پر
काला जादू किया गया हो वो अपनी दुनिया में मगन रहने की कोशिश करता है और जहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हों उनकी महफिल में नहीं जाएगा। और सबसे अहम बात कि उसका दिल नमाज पढ़ने को नहीं करेगा, और अगर वो नमाज पढ़ेगा भी तो वह नमाज भूल जाएगा। उसे याद नहीं रहेगा कि वो कौन सी रकत में पहुंचा है, और शदीद असरात की सूरत में बाज़ औक़ात वह नमाज भी भूल जाता है। नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करने के दौरान भी उसके दिल में तरह तरह के वसवसे आएंगे और उसे ऐसा महसूस होगा कि उसने वज़ू सही नहीं किया। अगर बाकी सब इलामात के साथ ये इलामात भी हैं तो फिर इंसान को यकीन कर लेना चाहिए कि उस पर वाकई जादू किया गया है और उसे किसी रूहानी मालिक से रब्ता करना चाहिए। आजकल कई आमिल बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन रूहानी मालिक की तलाश में उसे ऐसे आमिलों के पास नहीं फंसना चाहिए। इसका एक आसान असूल याद रख लेना चाहिए कि जो आमिल सही होगा वो नमाज रोज़े का पाबंद होगा और बाअमल होगा। काला जादू और तावीज़ात कई किस्म के होते हैं जिनकी कोई ख़ास मुद्दत होती है और उस मुद्दत के बाद उनका असर नहीं होता, और बाज़ ऐसे होते हैं जिनकी मुद्दत ख़त्म होने पर इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। काला जादू ख़ासकर उन लोगों पर ज़्यादा असर करता है जो हसास होते हैं और दीन से दूर होते हैं और नमाज और रोज़े की पाबंदी नहीं करते। जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं उन पर भी काला जादू ज़रूर असर करता है, लेकिन उसका असर बहुत कम होता है। काले जादू का असर खासकर उन लोगों पर भी ज़्यादा होता है जो सफाई पसंद नहीं होते। अगर किसी घर पर काला जादू किया गया हो और जहाँ पर शैतानी ताकतों का बसेरा हो तो उस जगह से एक ख़ास किस्म की बदबू आती है और उस जगह का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। हम इंसान हैं और इंसान ख़ता का पुतला है और हम में गुनाह की कसावतें हैं, जिसकी वजह से काला जादू हम पर फ़ौरन असर करता है। आजकल नफ्सा नफसी का आलम है और हर शख्स दुनिया के पीछे दौड़ रहा है और पैसे की दौड़ लगी हुई है, जिसकी वजह से हम दीन से काफ़ी दूर हो गए हैं और यही वजह है कि हम पर काला जादू ज़्यादा असर करता है। अगर हम दीन की तरफ राग़िब हों और हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें तो काले जादू का असर बहुत कम रह जाता है। हम नमाज ही पढ़ते हैं लेकिन पूरी तवज्जो से नहीं पढ़ते, और नमाज पढ़ते वक्त भी हमारा ध्यान दुनिया कमाने की तरफ होता है और शैतान को इसी गफलत की तो तलाश होती है, और वह जब भी किसी के दिल में गफलत देखता है तो उसमें घर कर जाता है। अगर किसी के घर में या कपड़ों पर खून के छींटे पड़ें या कपड़ों में सुराख हों या पैसे निकल जाएं, या अगर किसी जगह पर कोई चीज़ रखी हो और उस जगह से ना मिले और बार बार ऐसा हो तो समझ लेना चाहिए कि काले जादू को काफ़ी अरसा गुजर चुका है और फ़ौरन रूहानी मालिक से रब्ता करना चाहिए। अगर किसी पर काला जादू कराया गया हो तो उस घर के अफराद बीमार रहते हैं, या कभी एक फ़र्द बीमार होता है तो उसके ठीक होने के बाद दूसरा बीमार हो जाता है और ये सिलसिला जारी रहता है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। काले जादू को तोड़ करने के लिए आमलों को पैसे देने की बजाय ये देख लेना चाहिए कि वो आमिल नमाज और रोज़े का पाबंद है या नहीं, और अगर वो पाबंद नहीं है तो उसके पास हरगिज़ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा आमिल असली आमिल नहीं हो सकता। आजकल दरबारों पर भी सिर्फ गद्दी नशीन ही रह गए हैं जिनके पास रूहानी इल्म नहीं होता, और उनके पास जाने से वक्त और पैसा बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं मिलता। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि शफा सिर्फ़ अल्लाह ने देनी होती है और रूहानी मालिक सिर्फ़ वसीला बनता है। इसलिए उस आमिल के पास जाएं जिसने सिर्फ़ अल्लाह से लो लगा रखी हो। आजकल कई आमिल ऐसे होते हैं जिन्होंने चिल्ले करके जिन्नात को कब्ज़े में किया होता है और वह बातें सारी बता देते हैं और तावीज़ात भी निकालते हैं और पैसे भी लेते हैं, लेकिन उनसे शफा नहीं मिलती, और उसकी वजह यही होती है कि उनकी नज़र आपके मर्द पर नहीं बल्कि आपकी जेब पर होती है। काले जादू के शदीद असरात में से एक घर के छत पर से कदमों की आवाज़ें आना और कमरों में से खौफनाक आवाज़ें सुनाई देना भी है। अगर कोई शख्स इनमें से किसी इलामत का शिकार है तो उसे फ़ौरन रूहानी इलाज कराना चाहिए ताकि काले जादू के बुरे असरात ख़त्म हो सकें। अगर किसी फैमिली के एक फ़र्द पर काला जादू किया गया हो तो उसकी वजह से बाकी घर के अफराद भी मुतासर हो सकते हैं। उसके जो दोस्त उससे ज़्यादा मेल मिलाप रखते हैं वो भी मुतासर हो सकते हैं।
اگر کوئی خود ہی کالے جادو کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک زبردست عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد کا ہے اور گھر کے کسی ایک فرد نے اکیلے الگ کمرے میں کرنا ہے، اور کچھ بھی ہو جائے اس عمل کو نہیں چھوڑنا اور اللہ پر پختہ ایمان رکھنا ہے۔ کالا جادو جب آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے تو پہلے تکلیف دیتا ہے اور آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک اکیلے کمرے کا انتخاب کر لیں، اس میں آپ نے اکیلے جادو کے توڑ کا عمل کرنا ہے، اور ایک وقت مقرر کر لیں اور وضو کر کے پاک صاف کپڑے پہنیں اور اپنے کپڑوں پر عطر کی خوشبو لگائیں اور اس کمرے میں بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور چہار کل 3 بار پڑھیں اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے سارے جسم پر پھیریں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے 1 گلاس پانی اور 1 کپ چینی اپنے سامنے رکھ لیں۔ عمل سے پہلے پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر سورۃ فاتحہ، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق 500 مرتبہ پڑھیں اور عمل کے آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ عمل ایک ہی نشست میں کریں اور پھر چینی اور پانی پر دم کر کے چینی گھر میں باقی چینی کے ساتھ ملا لیں اور پانی کولر میں ڈال دیں جہاں سے آپ پانی پیتے ہیں۔ سارا دن جب بھی پانی پئیں اسی کولر سے پئیں اور چینی چائے وغیرہ میں استعمال کریں یا ویسے ہی تھوڑی سی کھا لیں۔ یہ عمل 41 دنوں کا ہے۔ انشاءاللہ 41 دنوں کے اندر اندر کالے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ہر روز پانی اور چینی دم کر کے ملائیں۔ اگر عمل کے دوران کالے جادو کے اثرات شدت پکڑ جائیں تو عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں اور اللہ پر پختہ ایمان رکھیں۔ اگر عمل کے دوران کالے جادو کی علامات جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے زیادہ ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے عمل میں کامیابی کے قریب ہیں اور ہمت نہ ہاریں۔ جب آپ اپنا عمل ختم کر لیں تو کلام میرے مرشد پاک حضرت ڈاکٹر محمد شریف باجوہ مرحوم کو اصالہ ثواب کر دیں۔ عمل کی مدت ختم ہونے کے بعد تینوں صورتوں کا روزانہ 47 مرتبہ ذکر کریں تو عمل جاری رہے گا اور آپ پر تو کالا جادو ختم ہو جائے گا، اور جس کسی متاثرہ شخص کو بھی دم کر کے کوئی چیز دیں گے تو اس پر بھی اثرات ختم ہو جائیں گے اور آپ کا عمل چل پڑے گا۔ اگر کوئی میرا بھائی یا بہن کالے جادو کا شکار ہے اور وہ خود عمل نہیں کرنا چاہتا تو میں 2 عاملوں کو جانتا ہوں جن کے موبائل نمبر میں نیچے لکھ دیتا ہوں۔ ان سے رابطہ کریں، ان کے پاس روحانی علم ہے اور آپ کی اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہ آپ سے پیسے نہیں لیں گے بلکہ آپ کی مدد کریں گے۔ اگر بابا جی رؤوف سے رابطہ کرنا ہے تو صبح یا شام سے پہلے رابطہ کریں، کیونکہ رات کے وقت وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ اگر میرے کسی بھائی یا بہن کا مسئلہ حل ہو جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔